بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کثیر آیات میں ملتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق ہیں، بہت زیادہ اسباق ہیں۔ جیسے کہ سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کا جب ذکر قرآن میں پڑھا جائے کہ ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد تشریف لائے، اور ان کی عمر بعد میں 400 لکھی ہے، بعد میں 460 لکھی ہے، بعد میں 464 لکھی ہے، بعد میں 140 لکھی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی یہ تھی کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ نے اس سے طاقتور قوم پیدا فرمائی تھی، ایسی طاقتور قوم۔ تفسیر جلالین شریف میں آتا ہے کہ ان کا ایک عام آدمی کا قد 90 فٹ ہوتا اور ایک بڑا قد اس کا تقریباً 150 فٹ ہوتا، اور وہ اپنے گھر پہاڑوں پہ بناتے، اتنی طاقتور قوم۔ اور وہ دعویٰ کرتے تھے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں روکا، بتوں کی پوجا سے روکا اور ان کے غلط کاموں کی وجہ سے روکا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کہ وہ اپنے نشان زدہ گھر بناتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو جناب ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے، شرک سے، ایسے کاموں سے روکا، تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے کون طاقتور ہے جو ہم پہ عذاب لے آئے، کون طاقتور ہے؟ کہتے تھے اِنْ هَٰذَا إِلَّا قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، یہ پرانی باتیں ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں کوئی عذاب نہیں آنے والا، ہم عذاب کو ہاتھ سے روک لیں گے، اتنی طاقتور قوم۔ اور دوسرا دعویٰ کرتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ جس ذات نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام انہیں بہت سمجھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے اللہ کے بندو تم بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے اس بارے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تم میری بات مانو، شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور انہوں نے آگے سے جواب بجائے رسپانس پوزیٹو دینے کے، معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام پر کئی طرح کی باتیں بناتے ہیں، جن میں قرآن کہتا ہے قال الملأ من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ تو معاذ اللہ بے وقوف ہیں، آپ تو معاذ اللہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ بھی نے فرمایا، قال الملأ من قومه، کہ تم حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں آپ کہیں کہ میں نہیں، انا لنراک فی سفاہۃ، کہ تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے وقوف ہو، انی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو اللہ کا برحق پیغمبر ہوں۔ جب قوم نے بات نہ مانی، قوم شرک پر رہی، سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم پہ عذاب آنے والا۔ تو وہ قوم پھر بھی سرکش رہی، باغی رہی، توحید کی طرف نہ آئی، خالق کائنات نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان بھیج دیا۔ اور اس کی نوعیت کیا تھی؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پہ بارش اور بادل اور آندھی اور طوفان آتے رہے۔
اور آندھی اور طوفان کی کنڈیشن یہ تھی، اللہ کا عذاب تھا اس میں مزمٹ، کہ جس بھی حود علیہ السلام کے اس قوم میں منہ میں ہوا جاتی تو قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک وہ کھجور کے تنے کی طرح نیچے گر جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا، جہاں پہ وہ آندھی طوفان ان کے لیے عذاب تھا، وہاں رب العالمین نے سیدنا حود علیہ السلام کے لیے اسی عذاب کو رحمت بنایا ہوا۔ آپ نے اپنی قوم کو ایک دائرہ لگایا، جو آپ کے ماننے والے تھے انہیں کھڑا کیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وہی آندھی طوفان باقی مشرکوں کو، کافروں کو عذاب کی صورت میں خراب قتل کر رہی تھی، مار رہی تھی، وہی ہوا حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ تو ایسی قوم جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم بنائی کہ جو انتہائی طاقتور، انتہائی قدور، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، انتہائی جبار قوم تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو خالق کائنات نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا دعویٰ کریں یا خدا نخواستہ ہم کہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور قوم پر اگر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر خاتمہ ایمان فرمائے، آمین۔